الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دیکھیے انسان، جیسے میں ابھی بتا رہا تھا، کہ یا ترغیب سے مانتا ہے یا ترہیب سے مانتا ہے، یا اس کو لالچ ملتا ہے یا اس کو ڈراوا دیا جاتا ہے۔ اور یہ لالچ یا ڈراوا الٹیمیٹلی یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم کسی کے سامنے ذمہ دار ہیں، رسپانسیبل ہیں، ہم سے کوئی پوچھے گا۔ اگر تو یہ ہمارے دلوں میں ہے کہ ہم سے کسی نے سوال کرنا ہے تو پھر ہم اپنی زندگیاں جو ہیں وہ ٹھیک رکھیں گے۔ ہم اپنے آفس میں کام اس لیے اچھا کرتے ہیں کہ ہمارے باس نے ہم سے پوچھنا ہوتا ہے کہ ہاں بھئی کیا کیا ہے۔ بچے سے جو ہے وہ جب سوال کیا جاتا ہے اچھا اسکول میں کیا کر کے آئے ہو، اچھا کر کے آئے گا تو آپ اس کو انعام دیں گے، اگر وہ وقت ضائع کر کے آئے گا تو آپ اس کو ڈانٹیں گے یا آپ اس کو ماریں گے بھی۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہاں ہم سے کوئی پوچھنے والا ہوگا۔ جب ہم اس دنیا سے اس امتحان سے گزریں گے اور جب ہم جو ہے وہ آگے نتیجہ اناؤنس ہوگا تو وہاں پہ کوئی اس نتیجے کے مطابق ہمیں یا سزا دے گا یا ہمیں جزا دے گا۔ تو اگر یہ یقین ہے تو پھر تو زندگی ٹھیک ہوگی، پھر تو جو ہے وہ آخرت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم سے ٹھیک ہوگی۔ اگر اس بات پہ یقین ہی نہیں ہے تو میری جانے بلا سے پھر میں جو مرضی کرتا رہوں، پھر میں جیسے مرضی زندگی گزارتا رہوں، حرام حلال کی کوئی تمیز نہ رکھوں، اور بس پھر یہی کہوں کہ یہی 4 دن کی زندگی ہے، اسی میں کھا لو پی لو موج کر لو، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ تو جب یہ سب کچھ کر لیں گے، نہیں امید ہوگی، تو پھر کیا ہوگا؟ جب کچھ کر کے نہیں جائیں گے، پیپر خالی دے کے جائیں گے، تو پھر آگے کیا ہوگا؟ آگے جا کے جو ہے وہ پھر اسی کی سزا ملے گی۔ انہی لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ، اور کہتے ہیں، یہ بات تو اس وقت کے مشرکین کی ہو رہی ہے، اس وقت جو قریش مکہ میں جو مشرکین تھے ان کی ہو رہی ہے، لیکن یہ میری آپ کی کہانی ہمیں بیان کی جا رہی ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ، یہ آج بھی ہمیں آپ کو نظر آئے گا۔ وَقَالَ الَّذِينَ، اور کہتے ہیں وہ لوگ، لا یرجون، نہیں جو امید رکھتے، لقاءنا، ہم سے ملاقات کی، وہ جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے، جن کو توقع نہیں ہے ہم سے ملنے کی، لولا، وہ کہتے ہیں کیوں نہیں انزل علینا الملائکۃ، کیوں نہیں ہمارے اوپر بھی کوئی فرشتہ اترتا۔ یہ کیا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس وحی لے کے آتے ہیں، تو کہتے ہیں اچھا نہیں یہ آپ ہی بنائی ہوئی ہیں، اچھا تصدیق کراؤ، ثبوت دیو۔ اب ثبوت کیا مانگتے تھے؟ اچھا جی فرشتہ ہمیں آ کے بتایا کہ ہاں واقعی میں ان کو جو ہے وہ اللہ کا پیغام دے کے لایا۔ آج بھی ہم قرآن کو کیوں نہیں مانتے؟ کیوں نہیں مانتے ہم کہ اللہ کا کلام نہیں ہے؟ اللہ کا کلام ہم نے صرف اور صرف عملیات کی حد تک اور صرف ہم نے ثواب کی حد تک رکھ لیا۔ یہ تو بتانے آیا تھا قرآن کے تمہیں کس راہ پہ چلنا ہے، تمہاری تخلیق کا مقصد کیا ہے، تمہیں اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے۔ کیا ویسے ہی یہ کوئی کھیل مذاق تھا جو اللہ نے بنا لیا اور بنا کے جو وہ کھلونے بنائے اور کل کو توڑ دے گا؟ نہیں، ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو نہیں توقع رکھتے اپنے رب سے، پروردگار اپنے رب سے ملنے کی، ہم سے ملنے کی، لولا، کیوں نہیں انزل علینا الملائکۃ، کیوں نہیں ہمارے اوپر فرشتہ آتا، او یا نارا ربنا، ہم دیکھ لیں پروردگار کو، اپنے رب کو، رب آ کے کہے ہاں اچھا میں نے اس کو اپنا نمائندہ بنایا، اب اس کو جو ہے وہ آپ اس کو جو ہے وہ تم اس کی بات مانا کرنا۔ یہ خواہشات تھیں، یہ ان کے جو ہے وہ ذہن میں تھا۔ اصل حقیقت کیا تھی؟ یہ سب کچھ ہو بھی جاتا، ماننا انہوں نے پھر بھی نہیں تھا۔ کیوں؟ ان کے ذہن میں جو تکبر تھا، وہ تکبر کیا تھا؟ وہ تکبر تھا کہ ہم بڑے ہیں یہاں کے، ہم سردار ہیں یہاں کے، ہمارے پاس سرداریاں ہیں، ہمارے پاس پیسے ہیں، آج ہم اس کو رسول مان لیں تو پھر جو ہے ہمیں اس کی اطاعت کرنی پڑ جائے گی، ہم جو ہے وہ اس سے چھوٹے ہو جائیں گے۔ کیا ابو جہل جو ہے اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ اللہ کا رسول ہے؟ وہ کہتا تھا ہاں اللہ کا رسول ہے، یہ مانتا کیوں نہیں تھا؟ وہ کہتا تھا دیکھیں ہماری بنو ہاشم کے ساتھ ایک مقابلہ چلتا آ رہا ہے اور آباء و اجداد کے دور سے چلتا آ رہا ہے، اور مقابلے میں یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنے خزانوں کے منہ کھولے لوگوں کے لیے، ہم نے بھی کھولے، انہوں نے حاجیوں کی خدمت کی، آج ہم نے بھی حاجیوں کی خدمت کی۔ اب یہ برابری کا مقابلہ، ٹکر کا مقابلہ ہے۔ آج بنو ہاشم کہتا ہے کہ میرے ہاں ہمارے پاس رسول آ گیا ہے، نبی آ گیا ہے، میں اگر وہ مان لوں تو ہم تو نیچے لگ گئے۔ یہ تکبر تھا جس نے اس کو جو ہے وہ مسلمان نہیں ہونے دیا۔ تو یہاں پہ بھی جو ہے وہ یا دکھائیں ہمیں اپنے، ہم پروردگار آئے اور آگے بتائے۔ یہ سب کچھ ہو بھی جاتا، ماننا انہوں نے پھر نہیں تھا، کیونکہ ان کے دل میں یہ بات بیٹھ چکی ہوئی تھی کہ ہم افضل ہیں،
ہم میں تکبر ہے۔ ان کے پاس تو سمجھتے تھے مال، بیٹے، پیسہ یہی سب کچھ ہے، اور اسی سے جو ہے وہ ہمارے جو ہے وہ یہ اللہ نے ہمیں خوش ہو کے دیا ہے۔ آج بھی ہمارے پاس 4 پیسے ہوتے ہیں تو ہم یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ نے ہمارا امتحان لیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضیت دیے جا رہا ہے، یہاں راضی ہے وہاں بھی راضی ہوگا۔ لیکن حقیقت بات یہ ہے جس کے اوپر جتنا بوجھ اللہ ڈالتا ہے اتنا ہی اس کو جو ہے وہ زیادہ ذمہ دار ہونا چاہیے، کیونکہ جتنا بوجھ ڈالا جاتا ہے اتنا ہی حساب بھی اتنا ہی ہوگا۔ پھر جس کے پاس کچھ نہیں ہے اس نے تو بڑے آرام سے کہنا اللہ میاں دیتا کسی بیٹا میں کر دا۔ اب اگر اللہ نے دیا ہے تو کس کو دیتا ہے؟ اس کو دیتا ہے جس کے اوپر بھروسہ ہوتا ہے، جو پیارا ہوتا ہے۔ اب اگر ہم اللہ کے پیارے ہیں، اللہ نے ہمیں مال دے رکھا ہے، اولادیں دے رکھی ہیں، منصب دے رکھے ہیں، علم دے رکھے ہیں، اگر ہم اس کا ریٹرن نہیں دیں گے تو جس نے دے رکھا ہے وہ کل کو پوچھے گا ضرور کہ ہاں بھی میں نے تجھے دیا تھا، تم اس کے اوپر سانپ بن کے بیٹھا رہا اور تم سمجھتا رہا وہ تو تیرا امتحان تھا کہ تو اس کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ تو یہی ان کے دلوں میں بات جو ہے وہ تکبر بیٹھا ہوا تھا۔ یا دیکھ لیں ہم پروردگار کو، اور رب آئے اور آ کے بتائے ہمیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا نمائندہ ہے، اس کی بات جو ہے وہ مانا کرو۔ یہ ان کے خیالات تھے۔ لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ، بلا شبہ انہوں نے اپنے جانوں میں تکبر کیا تھا، اپنے نفسوں میں تکبر کیا تھا، وہ غرور میں آ گئے تھے۔ وَعَتُوا عُتُوًّا كَبِيرًا، اور سرکشی کی انہوں نے، بہت بڑی سرکشی۔ سرکشی ہوتا کیا ہے؟ اللہ کی زمین کے اوپر راج کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ کا۔ انہوں نے اللہ کے ساتھ اور بہت سارے بت گڑھ رکھے تھے جن کو اللہ کے ساتھ جو ہے وہ پوجتے تھے، اللہ کے ساتھ اوروں کو جو ہے شریک ٹھہراتے تھے، اللہ کے برابر بٹھاتے تھے، اللہ کے علاوہ ان کے نام کی نظر نیازیں نکالتے تھے، ان سے منتیں مانگتے تھے، ان کی پوجا کرتے تھے۔ یہ ہے سرکشی۔ تمہیں غلام بنا کے بھیجا گیا، عبد بنا کے بھیجا گیا، تمہیں ابد کی زندگی گزارنی ہے زمین میں، نہ کہ تم نے جو ہے وہ بادشاہت کی زندگی گزارنی ہے۔ بادشاہ وہ ہے جس نے تمہیں بنایا اور ساری مخلوق کو بنایا، اسی کے سامنے تم نے جھکنا ہے۔ اگر تم اس کی بات چھوڑ کے اپنے من کی بات ماننی شروع کر دو گے، اس کا مطلب ہے کہ یہ ہے لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ، اپنے جانوں میں تم تکبر میں آگے ہو، تمہیں تمہاری عقل کے اوپر زیادہ بھروسہ ہے، اللہ کے کہے ہوئے کے اوپر بھروسہ نہیں۔ اور یہی سب سے بڑی جو ہے وہ سرکشی ہے۔ اب یہ خواہش ان کی، یوم یرون الملائکۃ، وہ جس دن وہ دیکھیں گے نا پھر فرشتے، یہ جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ فرشتے کیوں نہیں اترتے ہمارے اوپر، کیوں آگے نہیں بتاتے کہ یہ محمد اللہ کا رسول ہے، یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں ہوتا جو ہٹو بچوں کی آوازیں لگائیں اور بتاتا جائے یہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یوم یرون الملائکۃ، جس دن وہ دیکھیں گے فرشتوں کو، لا بشری یومئذ للمجرمین، کوئی اچھی خبر نہیں ہوگی ان کے مجرموں کے لیے، ان کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہوگی جس دن۔ دیکھیں کتنے جو ہے وہ ہوں گے موقع۔ پہلا موقع جس دن جو ہے وہ ان مجرموں کو فرشتہ لینے آئے گا، اسرائیل آئیں گے جس وقت جان نکالنے کے لیے، اس وقت یہ جو ہے وہ ان کی جان کہیں گے چل ابھی اب گرم پانیوں کی طرف اور ان گرم سایوں کی طرف چل جن سے تمہیں بتایا گیا تھا، تم نے اس کی جو ہے وہ نہیں بات مانی، چل ان جہنم کی طرف۔ وہ جسم میں جو ہے وہ چھپتی پھرے گی، کھینچ کے نکالا جائے گا اس کو، اور نکال کے کہا جاتا ہے کہ پھر اس سے لوگ بھی پوچھیں گے کہ یہ کس کی روح ہے، کون لانتی ہے جس کے اوپر جو ہے وہ جس کو لے جایا جا رہا ہے، اور پھر اوپر سے لے جا کے جو ہے وہ اوپر سے لانتیں ڈالتے اوپر سے جا کے نیچے سے جین میں اس کو پھینک دیا جائے گا۔ تو یہ پہلا دن وہ ہوگا۔ تم فرشتوں کی بات کرتے ہو، ہاں فرشتے آئیں گے، پہلا موقع تمہارا ان کے ساتھ ہوگا۔ دوسرا موقع ہوگا جس وقت منکر نکیر تم سے پوچھے گا من ربوں کا، اس دن تم کہو گے کہ ہم من ربوں کا، اب بتاؤ کون رب ہے؟ دنیا میں تمہیں بتایا نہیں جاتا تھا، دنیا میں تمہیں بتایا نہیں تھا کہ من دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے، من رسولوں کا، تیرا رسول کیا ہے؟ جب وہ پیغام تمہارے ساتھ سامنے تھے اس وقت تو نے نہیں کہا میرا رب جو ہے وہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ اس وقت تو لات و عزیٰ کو جو ہے وہ پوچھتا رہا ہے، وہ لات و عزیٰ کو پوچھتے تھے۔ آج ہم نے اور بہت سارے جو ہے وہ ایسے جو ہے وہ بنا لیے ہوئے ہیں، جن کے ایسے بنا لیے جہاں پہ جو ہے وہ آ کے ماتھا ٹیک رہے ہیں ہم وہی، تو وہ اس وقت پوچھا جائے گا۔ یہ سیکنڈ موقع ہوگا دوسرا، پہلا جان نکالتے وقت، دوسرا قبر میں ڈالتے ہی پوچھ لے منکر نکیر آ کے پوچھیں گے، اور پھر تیسرا موقع ہوگا جب ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا، پھر فرشتے جو ہے وہ ان کو اٹھائیں گے اور اٹھا کے جو ہے وہ دھکے دیتے ہوئے جو ہے وہ ان کو گرس مارتے ہوئے جو ہے وہ جہنم میں جو ہے وہ پھینکیں گے۔ اس وقت پوچھے گی پھر جہنم، اس وقت جہنم کا دروگا پوچھے گا اس سے تمہارے پاس کوئی آیا نہیں تھا، کوئی بتانے کے لیے نہیں آیا تھا کہ کوئی رسول ہے؟ اس وقت کہیں گے ہاں آیا تھا لیکن ہم نے تو جھٹلا دیا تھا اس کو۔ دیکھیں میں بارہا عرض کر چکا ہوں، جھٹلانا کیا ہوتا ہے؟ جھٹلانا یہ نہیں ہے کہ میں رسول کو ماننے سے انکار کر دوں، جھٹلانا یہ ہے کہ میں رسول کی بات ماننے سے انکار کر دوں۔ جو رسول نے کہا ہے، جو طریقہ بتایا ہے رسول نے کہ تمہیں زندگی ایسے گزارنی ہے،
اب اگر رسول نے کہا نماز ایسے پڑھنی ہے، میں اس کے علاوہ کسی اور طریقے سے نماز پڑھنی شروع کر دوں تو کوئی اس میں ایکسیپٹیبلٹی آئے گی، کوئی قبولیت آئے گی؟ جب کام اللہ نے سارے جو ہے وہ ہمیں بتا دیے، تو پھر ہم کن راہوں پہ چلے جا رہے ہیں؟ ہم اپنے من کی مانتے ہیں یا جو رول ہمارے اسلام کے منافی ہیں ان کی بات مانتے ہیں؟ تو یہ جس دن فرشتے دیکھیں گے نا، ابھی یہ فرشتے کر رہے ہیں، جس دن دیکھیں گے کوئی اچھی خبر نہیں ہوگی ان کے لیے، اچھا دن نہیں ہوگا ان کے لیے۔ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا، حجرًا مہجورا بیسیکلی لفظ بولا جاتا تھا کہ جب کوئی قبیلہ کسی دوسرے کی پناہ لینا چاہتا تھا تو کہتا تھا ہجرًا مہجورا، ہے کوئی مضبوط آڑ، ہجرًا آڑ کہا جاتا ہے آڑ یا پناہ، کہ کوئی ہے آڑ یا پناہ جو مجھے اس سے بچا لے، تو جو کہہ دیتا ہجرًا مہجورا پھر اس کو جو ہے وہ پناہ مل جاتی تھی۔ اب اس ہجر سے مراد جو ہے وہ ایک تو آڑ بھی ہے، پناہ بھی ہے، اور حتیم کو بھی ہجر کہا جاتا ہے اس لیے کہ وہ اپنے اندر سے جو ہے وہ طواف کرنے والوں کو روکتا ہے۔ انسان کی عقل کو بھی ہجر کہا جاتا ہے کہ یہ انسان کو غلط کام کرنے سے روکتی ہے، تو یہ آڑ یا پناہ جو ہے وہ اس کا ہے۔ اور دوسرا اگر یہ ہے یومئذ للمجرمین، اگر اس کو اس کا فائل فرشتوں کو لیا جائے تو ہوگا کہ اس وقت جب وہ دیکھیں گے جنت کو اور جہنم میں ان کو پھینکا جا رہا ہوگا تو کہیں گے نہیں ہمیں ادھر، تو ان کو روک دیا جائے گا کہ یہ تمہارا راستہ نہیں ہے، تمہیں دنیا میں بتایا جاتا رہا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اس کے راہ پہ چلو، تب تمہاری جنت یہ مقدر ہوگی۔ تم نے وہاں پہ سرکشی دکھائی، تم نے اپنے من کی بات مانی، تم نے اپنے نفس کی پوجا کی اور اللہ کے ساتھ اوروں کو کھڑا کر لیا اور رسولوں کے طریقوں کو چھوڑ کے اپنے طریقے اختیار کر لیے، اب یہ جنت تمہارا مقدر نہیں ہے، ان کے آگے آڑ لگا دی جائے گی اور ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ وَقَدِمْنَا، اور قدیم لفظ قدم سے، قدم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کاف دال میم، چلنا آگے، اور ہم آگے بڑھیں گے اور ہم متوجہ ہوں گے اِلیٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، ان کے عملوں میں سے کسی عمل کی طرف، فَجَعَلْنَاهُ، عمل دیکھیں گے پکڑیں گے، فَجَعَلْنَاهُ حبان منصورا، پھر اس کو خاک اڑا بنا کے جو ہے وہ اڑاتے ہیں۔ خاک منصور، حبان منصورا، منصورا لفظ ہے نون سے رے، کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ ایک روشن دان میں سے آپ کو ایک لائٹ نظر آ رہی ہے اور اس لائٹ میں آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو بہت سارے ذرے نظر آتے ہیں، یہ وہ ذرے ہوتے ہیں جن کو آپ پکڑ نہیں سکتے، وہ صرف اسی لائٹ میں نظر آتے ہیں، ہم اس طرح بنا کے اڑا دیں گے، جس کا مطلب ہے کہ تمہارے اعمال ان ذروں کے برابر بھی نہیں ہیں کہ جن کی کوئی کاؤنٹنگ کی جا سکے۔ یہ کون سے اعمال ہوں گے؟ دیکھیے، عمل کرنے کے لیے سب سے پہلے جو ہے وہ عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے، سنسیریٹی کے ساتھ صرف اس کو راضی کرنے کے لیے عمل، دکھلاوے کے لیے نہیں۔ اگر ہم نے دکھلاوے کے لیے کیا تو پھر تو ہم نے دنیا کی چاہ لینے کے لیے، دنیا میں سخی مشہور ہونے کے لیے، دنیا میں جو ہے وہ بہادر مشہور ہونے کے لیے، دنیا میں جو ہے وہ مولوی عالم مشہور ہونے کے لیے کیا ہے، میں نے اللہ کے لیے تھوڑی کیا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی عمل وہ صرف اور صرف سنسیریٹی کے ساتھ وہ قبول ہوگا جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے گا۔ جیسے میں نے اس کے لیکچر میں بتایا تھا کہ ایک وہاں پہ جو ہے وہ عالم لایا جائے گا دنیا میں جس کے نام کا ڈنکا بجتا ہوگا، وہ آئے گا اور جس کو اٹھا کے جہنم میں پھینکنے کا حکم دے دیا جائے گا کہ اللہ میں نے ساری عمر تیری تبلیغ کی، نے کہا تو نے میری رضا کے لیے نہیں کی، تو چاہتا تھا لوگ تجھے عالم کہیں، لوگ تیرے نام کا سکہ چلے، اس وقت سکہ چل گیا، لوگوں میں تو بڑا مشہور ہو گیا، لوگوں نے ابھی تک وہاں پہ تمہارے جو ہے وہ پورٹریٹ اور مجسمے لگا رکھے تھے وہاں پہ، تو لوگ تجھے جو ہے وہ تو نے مجھے تو راضی کرنے کے لیے جہنم میں پھینک دو۔ اس ایک سخی آئے گا جس کا ہاتھ کبھی بند ہی نہیں ہوگا، جس کا دسترخوان کبھی رکا ہی نہیں ہوگا، اور جو مشہور ہوگا وہ دنیا میں لایا جائے گا، اس کو بھی پھینک دیا جائے گا جہنم میں۔ اللہ تیری راہ میں دیتا رہا، میری راہ میں نہیں دیتا رہا، اس لیے کہ تو کہتا تھا کہ لوگ مجھے کہیں آگے کہ ہاں اس کے در سے کوئی خالی نہیں آیا، اس کے جہاں سے اس کی جیب جو ہے وہ ہمیشہ کھلی رہتی ہے، اس کا ہاتھ ہمیشہ کشادہ رہتا ہے۔ تو نے تو ان لوگوں میں مشہوری کے لیے کیا تھا، تو بڑا مشہور ہو گیا تھا، تمہارا نام نہیں ہوا تھا، یہی تم چاہتے تھے، تمہیں میری رضا تو چاہیے ہی نہیں تھی، پھینک دو جہنم میں۔ ایک شہید آئے گا، زخموں سے خون جو ہے وہ ٹپک رہا ہوگا، اس کو بھی جہنم میں پھینکنے کا حکم دے دیا جائے گا۔ اللہ میں تیری راہ میں شہید ہوا، نہیں، تو اپنی بہادری کے لیے شہید ہوا، تو چاہتا تھا کہ میں بہادر ہوں اور لوگ جو ہے وہ میرے نام کو سلوٹ کریں کہ بڑا بہادر تھا، کتنی بہادری سے لڑا، تو میرے ذہن میں یہ تھا، تیرے ذہن میں میری رضا نہیں تھی۔ تو یہاں پہ جو ہے یہ وَقَدِمْنَا عَلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ حَبَاءً مَنْثُورًا، پھر ہم ان کے اعمال کی طرف سے بڑھیں گے اور ان کے اعمال میں سے عمل دیکھیں گے اور اس کو گرد و غبار بنا کے اڑا دیں گے۔ اب ایک اللہ کی رضا اور دوسرا اللہ کی سنت کے مطابق، یہ دو چیزیں ہیں۔ سنت کیا ہے؟ جو طریقہ کار اللہ نے اپنے رسول کو بتایا، رسول نے ہمیں بتایا، یہ ہوتی ہے اللہ کی سنت۔
اگر جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے سے ہٹ کے ہم کوئی اور طریقہ اپنے تئیں ایجاد کریں گے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔ حوض کوثر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے دست مبارک سے جام کوثر پلا رہے ہوں گے، ایک جماعت آئے گی، ان کے چہرے محرابوں کی وجہ سے روشن ہوں گے، ان کے ماتھے محرابوں کی وجہ سے، چہرے وضو کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے، اور فرشتے پکڑ کے ان کو جہنم میں پھینک رہے ہوں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یہ میری امت ہے، میری آنے دو۔ فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تیرے جانے کے بعد اپنے تئیں دین میں نت نئے طریقے ایجاد کر لیے تھے اور ان پہ چلنا شروع ہو گئے تھے۔ تو آج ہم دائیں بائیں دیکھ لیجئے، اپنے گھروں کو دیکھ لیجئے، کتنے ایسے طریقے ہیں جو ہم نے خود ایجاد کر لی ہیں جن کا قرآن و سنت میں ہمیں کوئی حوالہ نہیں ملتا۔ آج ہمارا دین جو ہے وہ کیا رہ گیا ہے؟ ہمارا دین عرس کی شکل میں رہ گیا ہے، ہمارا دین دھمال کی شکل میں رہ گیا ہے، ہمارا دین ہم نے جو ہے وہ معاذ اللہ باجوں تاجوں میں رہ گیا ہوا ہے، ہم نے صوفیانہ کلام کو دین سمجھ رکھا ہے، ہم اسی کو ثواب کی نیت سے سنتے ہیں، اسی کو ثواب کی نیت سے ان پہ عمل کرتے ہیں، اسی کو ثواب کی نیت سے آگے پہنچاتے ہیں۔ کبھی سوچا ہم نے کہ جو اعمال کرنے جا رہے ہیں یہ اللہ کے ہاں ایکسیپٹیبل بھی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ تو یہ وہ اعمال ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے حبان منصورہ، ہم ان کو اڑا دیں گے گرد و غبار بنا کے، اڑا کے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ صرف عمل وہ جو اس کی خالص اس کی رضا کے لیے اور اس کے طریقے کے مطابق کیا جائے، بس اس کے علاوہ اور کوئی چیز ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ اصحاب الجنت، اور جنتی لوگ کون سے لوگ؟ جنہوں نے اعمال اللہ کی رضا کے لیے کیے ہوں گے، جنہوں نے اس دنیا سے اپنا دامن بچایا ہوگا، اپنے کپڑے سمیٹے ہوں گے اور خاردار جھاڑیوں میں سے جو اپنے آپ کو بچا کے نکل گئے ہوں گے، ان لوگوں کے لیے کہا گیا ہے اصحاب الجنت، اور جنتی لوگ یومئذ، اس دن خیر مستقرن، بہت ہی اچھا ٹھکانہ ہوگا ان کا، واحسن مکیلا، مکیلا لفظ جو ہے وہ کیلولا کی جو ہے وہ کرنے کی جگہ کو کہا جاتا ہے، اور ان کی جو ہے وہ کلولے کی جگہ جو ہے بہت اچھی ہوگی۔ اب یہ کلولہ نارملی کس وقت ہوتا ہے؟ دوپہر کے بعد ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ وہ دن تو 50,000 سال کا بڑا دراز ہوگا دن، اس دن تو بہت کچھ ہوگا۔ نہیں، مومنوں کے لیے ایسے ہی ہوگا جیسے ایک فرض نماز ہوتی ہے کہ مومن فرض نماز کے اور دوپہر تک فارغ ہو کے اپنی جو ہے وہ کلولوں والی مکیلا جگہوں کے اوپر استراحت فرما رہے ہوں گے۔ اور کیا ہی اچھی، کہا گیا احسن و مکیلا، کیا ہی اچھی جو ہے وہ جگہ ہوگی، ان کا ٹھکانہ کیا عمدہ ہوگا، اور ٹھکانے کے ساتھ وہ کیسی اچھی جگہ جو ہے وہ ہوگی۔ یوما، اور جس دن تشققو، جس دن وہ پھٹ جائے گا، السماء، آسمان، جس دن زمین و آسمان لپیٹ دیے جائیں گے، اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ، جیسا زمین نئی، اللہ جو ہے وہ حدیث کے مطابق ہے کہ نئی زمین اللہ جو ہے ہوگا، یہ زمین ساری تلپٹ کر دی جائے گی، یہ ایک کھلا میدان، سارے پہاڑ، ہر چیز اس میں جو چیز بنی ہے وہ سب کی سب فنا ہو جائے گی، نئی زمین ہوگی۔ اور جس دن آسمان پھٹے گا، بالغمامہ، غمام کہتے ہیں بادل، بادل کون سا بادل؟ ابر کون سا؟ جو ہلکی لیر ہوتی ہے ساتھ بادل کے، اس میں سے پھر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ تشریف لائیں گے۔ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور اس میں سے فرشتے صف در صف جو ہے وہ آئیں گے۔ پہلا آسمان پھٹے گا، اس میں سے فرشتے اتنے اتریں گے، اتنی تعداد میں اس کے کناروں سے اتریں گے، ساری مخلوق کو جو ہے وہ گھیر لیں گے۔ پھر دوسرے سے، تیسرے سے، چوتھے سے، پھر ساتویں آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش جو ہے وہ بزرگ فرشتے جو ہے وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اس دن پھر اللہ اس دن پوچھے گا پھر آج کس کی بادشاہی ہے؟ کون ہے آج بادشاہ؟ اللہ الواحد القہار، اس دن جو ہے وہ قہار کی۔ اس دن کہا گیا الملک یومئذ الحق للرحمن، آج کے دن سچی بادشاہت کس کی ہے؟ اس رحمان کی۔ یہاں پہ لفظ رحمان کا استعمال کیا گیا ہے، رحمان کا استعمال یہ کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پہ حاوی ہے، اللہ کی رحمت اس کے قہر پہ حاوی ہے۔ اس دن رحمان کی حکومت ہوگی۔ کون رحمان؟ جس کی رحمت کتنی ہے؟ جتنا رحم مجھے اپنے آپ پہ، اس سے زیادہ رحم وہ کرتا ہے۔ جتنا رحم میری ماں مجھ پہ کرتی ہے اس سے 70 گنا وہ زیادہ مجھے کرتا ہے۔ اس رحمان کی اس دن بادشاہی ہوگی۔ کوئی بد نصیبی ہوگا جو اس دن اس کی رحمت نہ سمیٹ سکا۔ جو خود جہنم میں جانا چاہتا ہوگا صرف وہی جائے گا، باقی جس کے دل میں تو کہا گیا رائی برابر ایمان بھی ہوگا وہ بھی جنت میں وہ چلا جائے گا۔ جس نے ایک دفعہ بھی لا الہ الا اللہ کا کلمہ کہہ دیا ہوگا، محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہوگا، وہ بھی جو ہے وہ جنت میں چلا جائے گا۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ رحمان کی حکومت ہوگی۔ اللہ ہمیں اس اپنی رحمت کے سائے کے تلے لے لے، اور اس دن ہمیں ان لوگوں سے بنا لے جن لوگوں کا تذکرہ جہاں پہ جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ الملک یومئذ الحق للرحمن، اس دن بادشاہی جو ہے وہ ہوگی، سچی بادشاہی رحمان کی ہوگی۔
وَكَانَ يَوْمٌ عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اور کافروں پہ دن بڑا بھاری ہوگا. کافروں پہ اس کے اوپر تو جو جیسے پہلے بتایا جا چکا ہے کہ ان کے لیے تو جو ہے وہ جس وقت فرشتے آئیں گے پھر اچھی خبریں نہیں لائیں گے. وہ جب بھی فرشتے پھر ان کے لیے آئیں گے ان کو جو ہے وہ مارنے کوٹنے کے لیے ہی آئیں گے. جب ان کی جان نکالنے کے لیے آئیں گے، جب ان سے جو ہے وہ پوچھا جائے گا قبر میں، اور جب پھر جہنم میں دھکیلا جائے گا. یہ دن بہت جو ہے وہ مشکل ہوگا، بہت بھاری ہوگا. اس دن احساس ہوگا. کیا احساس ہوگا؟ کاش یوم یعض الظالم الی یدیہ، اس دن اپنے ہاتھ کاٹ کھائے گا. بندہ ہاتھ کب کاٹتا ہے، کب جو ہے انگلیاں دانتوں میں چباتا ہے؟ جب اس کا کہیں بس نہیں چل رہا ہوتا، جب اس کا کہیں ہاتھ پاؤں نہیں بج رہے ہوتے، کچھ نہیں کر رہا ہوتا، اس وقت اس کا ہوتا ہے کہ اپنے ہاتھ کاٹ کھائے. اور یوم یعض الظالم، اس دن ظالم جو ہے وہ اب کاٹے گا الی یدیہ، اپنے ہاتھ میں. وہ کیا کہے گا؟ یہ وہی کہے گا جو رسول اللہ جو ہے وہ ساری عمر کہتے گئے. یہ وہی ہے جو قرآن اور سنت جو ہے وہ آج تک ہمیں کہتے آ رہے ہیں. یقولو، وہ کہے گا یا لیتنی، ہائے کاش کہ میں نے اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں نے رسول کا راستہ پکڑا ہوتا، کاش میں اس رسول کی راہ پہ چلا ہوتا جو بتا کے گئے تھے. آج موقع ہے، آج مہلت ہے ہمارے پاس. اس وقت یہی ہوگا، ظالم لوگ اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے اور کاٹ کے اس وقت کاش کی گردان کریں گے. اس کہتے ہیں کاش میں نے رسول کا راستہ جو ہے وہ پکڑا ہوتا، کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا تھا. یا ویلتی لیتنی لم نتخذ فلانا خلیلا، میں نے کاش اس کو دوست نہ بنایا تھا. کس کو؟ یہ فلانا کون ہے؟ یہ فلانا وہ ہے جو فلاں شخص جو تمہیں اس راہ سے ہٹاتا ہے، جو تمہیں اللہ کی راہ چھوڑ کے جو ہے وہ نئے طریقے سکھاتا ہے. کون ہے یہ شیطان ہے. یہ شیطان ہر کسی کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور ہمیشہ سے اس نے وہاں جائے گا. وہ شیطان نے تو مکر جانا ہے. انہوں نے کہا میں کون سا اس کو زبردستی پکڑ کے لے کے گیا تھا، میں نے تو کہا تھا یہ راستہ تو اس نے خود ہی چوز کیا، یہ خود اس راہ پہ چلنا چاہ رہا تھا. اس وقت کہے گا ظالم کاش میں نے رسول کا راستہ پکڑا ہوتا. مطلب یہ ہے، اور میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. فلاں کون ہے؟ جو بھی رسول کے سامنے جو ہے وہ کھڑا ہے، مد مقابل کھڑا ہے، اللہ کے رسول کے احکام کو چھوڑ کے جس کے بھی احکام کی جو ہے وہ طرف جاؤ گے، وہ اس فلاں میں شمار ہوگا، اور یہ شیطان ہے. اس وقت یہ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي، بلا شبہ بھلا دیا مجھے اس نے اس قرآن سے، اس ذکر سے، بعد اس کے کہ یہ میرے پاس آ چکا تھا. ہم میں سے کون کہے گا وہاں پہ جا کے کہ میرے پاس لا الہ الا اللہ کا کلمہ میں نے نہیں پڑھا ہو؟ کس کے گھر میں قرآن نہیں ہے؟ قرآن آ گیا، قرآن کو ہم نے بھلا دیا، ہم اس راہ کو چھوڑ دیا. یہ اس وقت کی باتیں ہیں. دیکھیے یہ اسی طرح کی پیشن گوئیاں ہیں. دیکھیے اس وقت روم و فارس فتح ہونے کی تھی، اس وقت صحابہ کے بادشاہتوں کی جو ہے وہ خوشخبریاں دی گئی تھیں. تو یہ ایسے ہی ہے جیسے وہ پوری ہوئی ہیں، یہ سب کچھ ہونا ہے. میں آپ ایک دوسرے کے گواہ ہیں کہ یہ سب کچھ ہونا ہے. اگر اتنا یقین ہے تو پھر جو ہے وہ ہم جو ہے اس راہ پہ چل سکتے ہیں. اگر ہمیں یقین نہیں ہے تو پھر تو ہمیں اس کا مطلب اللہ سے ملاقات کی امید بھی نہیں ہے ہمیں. اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اور جبکہ وہ میرے پاس آ گیا تھا قرآن، میں پڑھتا بھی تھا اس کو، لیکن میں نے بھلا دیا. وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور شیطان انسان کا ہے ہی بڑا بے وفا دھوکے باز ہے. یہ ٹریپ کرتا ہے. گناہ کر لے، چھوٹا ہی گناہ ہے، کچھ نہیں ہوتا. وہ ایک چھوٹے سے لے کے پورا دل کالا کر کے چھوڑتا ہے. کر لے گناہ، کوئی نہیں دیکھ رہا، ملاوٹ کر لے جتنی کرنی ہے، جا کے خود باہر بتا رہا ہوتا ہے، جاؤ دیکھو جا کے وہ بندہ کیا کر رہا ہے. وہ جو ہجوم کٹھا کر کے لے کے آتا ہے، جو چوک میں کھڑا ہو کے رسوا کرتا ہے، یہ شیطان ہی کرتا ہے. کان الشیطان للانسان خذولا، شیطان کا بہت بڑا بے وفا ہے، دھوکے باز ہے، دغا باز ہے یہ شیطان. اب فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ ہم نے قرآن و سنت کو پکڑنا ہے یا اس شیطان کے پیچھے چلنا ہے. اور سب سے بڑا شیطان انسان کا اپنا نفس ہے. اپنا نفس کون سا نفس؟ جس کے اگینسٹ جو ہے وہ کہا گیا جہاد اکبر کرو. اس کے اگینسٹ غزوہ تبوک سے واپس آتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہاد اصغر ختم ہوا، جہاد اکبر شروع ہو گیا. اکبر کیا ہے؟ میرا دل، میرا نفس اندر سے جو مجھے جو ہے وہ دوسری طرحوں پہ لگاتا ہے. وہ کہتا ہے کچھ نہیں، بہت نیکیاں کر لیاں نے، 5 کی 5 نمازیں تو کب سے پڑھتا آ رہا ہے، اب تو ٹھیک ہو گیا ہے. جیسے وہ مثال میں نے اس دن بھی بتائی تھی کہ ایک بستی کو جب تباہ کرنے کا حکم ہوا تو پھر کہا گیا، فرشتے نے کہا یا باری تعالیٰ، وہاں تو وہ تیرا نیک بندہ جس نے آج تک سر تک نہیں اٹھایا سجدے سے. انہوں نے کہا سب سے پہلے اس کو پھینک نیچے اور اس کے اوپر پوری بستی کو پھینک. اس نے اپنی ذات کے علاوہ کہیں بائیں بائیں جو ہے وہ سوچا ہی نہیں تھا. تو یہ نفس ہے جو نفس کہتا ہے کہ تم بہت نیک ہو گیا ہے، تیرا ہاتھ بہت کھلا ہوا ہے، تو بڑا سخی ہو گیا ہے، جو ریاکاری کی طرف لے کے جاتا ہے ہمیں.
یہ نفس ہے جو ہمیں جو ہے وہ صبح اٹھنے سے جو ہے وہ منع کرتا ہے 10 منٹ اور سو جا، کوئی بات نہیں، ٹھہر کے پڑھ لی، جب تک کہ وہ نماز جو ہے وہ قضا کروا کے چھوڑتا ہے۔ جس نے بھی اس کی نفس کی بات مانی تو پھر جو ہے وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کی راہ نہیں، اپنے نفس کے ساتھ جو ہے وہ چلا۔ تو وہ نفس کون سا ہے؟ وہ شیطان ہے۔ اور پھر اگلی بات جو کہی گئی ہے وہ تھوڑی سی اور زیادہ ہے۔ کیا ہم ان لوگوں میں سے ہونا چاہیں گے جن کی شکایت وہاں پہ رسول لگائے گا؟ وقال، اور کہیں گے، قال الرسول، اور رسول ارشاد فرمائیں گے، رسول فرمائیں گے، یا ربی، اے میری رب، اے میرے پروردگار، ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، میری قوم نے قرآن چھوڑ رکھا تھا، اس کو ترک کر رکھا تھا۔ اب یہ ترک کرنے سے کیا مراد ہے؟ ترک کرنے سے مراد ہم نے کیا کیا ہوا؟ قرآن لے کے، قرآن کو اچھا غلاف چڑھا کے ہم نے عملیات کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کو۔ ہمیں کہا گیا اچھا فلاں نسخہ، فلاں وظیفہ پڑھ لو، تمہاری اس بیماری کا حل ہے۔ اللہ شفا بھی دے دیتا پڑھنے سے، اس کے بعد ہم اس سے اتنا ہی کام لیتے ہیں، اس سے آگے بڑھ کے کچھ نہیں لیتے۔ فلاں آیتیں اتنی دفعہ 6 دن پڑھ لو، 7 دن پڑھ لو، تمہیں یہ افاقہ ہوگا۔ وہ پڑھ لی، افاقہ بھی ہو گیا، پھر بھی میں نے اس سے قرآن سے کیا سیکھا؟ تو ہم نے تو عملیات کا اس کو جو ہے وہ بنا رکھا ہوا ہے۔ تو جب رسول شکایت لگائے گا کہ میری قوم نے قرآن چھوڑ رکھا تھا، قرآن چھوڑ رکھنا سے مراد یہ کہ اس کے اوپر عمل نہیں کرتے تھے۔ ہم نے طاق میں سجایا ہوا ہے، قیمتی لفافے میں جو ہے غلاف میں باندھ کے اوپر رکھا ہوا ہے ہم نے اس کو، لیکن ہم نے کبھی اس کو اپنی زندگیوں کے اوپر امپلیمنٹ کیا؟ اپنی زندگیاں ہماری 70 60 سال 50 سال زندگیاں ہو گئیں، کتنا ٹائم ہم نے اس قرآن کو دیا ہے ابھی تک؟ پہلے 18 سال 16 سال تو ہم نے اپنی یونیورسٹیز میں گزار دیے، ہم نے ماسٹرز کر لیا، ہم نے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کر لیا، انجینئر بن گئے، ڈاکٹر بن گئے، آدھی زندگی ہم نے گزار لی، باقی آدھی زندگی جو ہے وہ ہم نے اسی دنیا میں جو ہے وہ اسی کے لیے جو ہے وہ ساتھ کرتے ہیں۔ قرآن کو کیا دیا ہم نے؟ کتنا کا ٹائم دیا؟ کتنا سمجھنے کی کوشش کی ہے ہم نے قرآن کو؟ تو جس نے قرآن چھوڑ رکھا ہے، کہا جاتا ہے کہ چاہے بندہ پی ایچ ڈی کر کے بھی آ جائے، قرآن اگر اس کو نہیں جو ہے وہ پتا، اس کو قرآن کو جو وہ نہیں سمجھ سکتا، وہ جاہل ہے۔ اور پھر کیا رسول اس دن کہیں گے، یا ربی، اے میرے رب، ان قومی، قومی کون؟ میرے لوگ، میرے امتی۔ ہم امتی کہلانا پسند کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں امت محمدیہ میں سے ہیں۔ تو پھر یہ بھی کہا گیا اتخذوا ھذا القرآن، میری قوم نے تو قرآن چھوڑ رکھا تھا۔ کیا منہ دکھائیں گے ہم وہاں پہ جا کے کہ ہاں میرے کو قرآن سی، میں نے اس کی فلاں آیت جو ہے وہ اتنی دفعہ پڑھی تھی تاکہ میرے گھر منڈا ہو جائے، میں نے اس لیے پڑھی تھی کہ فلاں ٹھیک ہو جائے، اس کے علاوہ کوئی کام لیتے ہیں ہم اس سے؟ تو نبی شکایت لگائے گا اس دن۔ اب ہم اس لوگوں میں سے وہاں پہ ہوں گے جن کے بارے میں جس کی شکایت نبی نے لگا دی، اس کے پلے کیا رہ جائے گا؟ پھر کیسے ہم اپنے آپ کو امتی ڈکلیئر کرواتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ امتی بنتے ہیں، بھاگ کے بنتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، چوکوں میں کھڑے ہوتے ہیں، کیا کچھ نہیں ہم سجاتے ان کے نام کے اوپر، اپنے آپ کو عاشق رسول کہلاتے ہیں، رسول کی کہی ہوئی بات کو ہم نہیں مانتے، رسول کے دیے ہوئے قرآن کو دیکھ کے ہم نہیں پڑھتے، سمجھتے نہیں ہیں قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ تو پھر رسول شکایت لگائے گا، اور رسول کا شکایت لگانا بنتا ہے کہ میں یہ سب کچھ دیکھ کے آیا تھا، انہوں نے جب اس کو چھوڑ دیا۔ تو آج مہلت ہے، موقع ہے، چند گھڑیاں ہی صحیح، چاہیں اگلی سانس نکل جائے، ہم تہیہ تو کر لیں کہ ہاں ہم اس قرآن کو پڑھیں گے، دیکھیں گے، سمجھیں گے، اور کوشش کریں گے جتنا عمل کر سکتے ہیں اس کے اوپر کرتے جائیں، تاکہ ہم یہ جو پیشی ہے، یہ پیشی جس کی گواہی رسول دے گا، اس پیشی سے ہم بچ سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سمجھنے اور سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ اور اسی طرح جعلنا لکل نبی عدوا من المجرمین، اور اسی طرح بہت سارے جتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت دشمن تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے۔ اب وہ بتایا جا رہا ہے کہ ہر نبی کے ساتھ ایسے لوگ ہوتے تھے جو دشمن تھے، جو نبی کے سامنے کھڑے ہوتے تھے۔ وہ کون کھڑے ہوتے تھے؟ وہی سردار کھڑے ہوتے تھے، وہی بادشاہ کھڑے ہوتے تھے۔ آپ ہسٹری پڑھ لیجئے، قصص الانبیاء دیکھ لیجئے، کتنے انبیاء کرام کا تذکرہ آیا، کس نبی کو جو ہے وہ چین کا سانس آیا ہے۔ تو یہ آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا، یہ آپ سے پہلے بھی جو ہے وہ ہوتا رہا ہے۔ ہر نبی کے لیے، ہر امت میں سے جو ہے وہ، ہر نبی کے لیے جو ہے مجرمین جو تھے نا، وہ ان کے دشمن تھے۔ وَقَفَا بِرَبِّكَ، پھر انہوں نے کیا کیا؟ ان کے لیے ان کا پروردگار کافی تھا۔ وہ 1 مین آرمی نکلتی، فرعون جیسے کو ڈبو کے جو ہے وہ رکھ دیتی تھی، وہ نمرود جیسے کو مار دیتی تھی، ایک بندہ نکلتا تھا۔ تو پڑھ لیا قرآن میں سب کچھ، تو پھر تمہارا تکیہ کس پہ ہونا تھا؟ انہوں نے تکیہ کیا اپنے پروردگار کے اوپر، اور اس تکیے کی بیسس کے اوپر جو ہے وہ اللہ نے ان کو کامیابی دی۔ ان کا بھروسہ اللہ کے اوپر تھا، انہوں نے وہ راہ پکڑی جس راہ کے اوپر جو ہے وہ اللہ چلانا چاہتا تھا، انہوں نے جو ہے وہ مدد اس سے مانگی جس کا مددگار وہ تھا۔ تو آپ بھی تسلی رکھیے، آپ کے ساتھ بھی جو ہے وہ ہمیشہ حق ہی غالب آیا ہے، اور حق ہی غالب ہوگا۔ یہ شیطان پینترے بدل کے جو ہے وہ ہر
چوتھے دن جو ہے وہ نئے پیندرے نئی چال کے ساتھ ٹریپ کرنے آ جاتا ہے تو یہ کوئی بات نہیں۔ وَقَفَا بِرَبِّكَ، اور کافی ہے پروردگار آپ کا، ہادین، ہدایت دینے والا، وَنَصِیرًا، اور مددگار تمہارا۔ اب یہ کلیئرٹی کے ساتھ میسج کیا ہے کہ ہمارا سب کچھ یہ قرآن ہی ہے۔ اس کے اندر گھس کے تو دیکھیں کیا لذتیں اس میں چھپی ہوئی ہیں۔ آپ پڑھتے ہیں، آپ کی ایسے یکدم جو ہے وہ ایک ونڈو اوپن ہوتی ہے، دیتے ہیں اچھا یہ بھی اس میں دیا ہوا ہے، یہ میرے اور آپ کے بارے میں باتیں کرتا ہے۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نبی کے ساتھ معجزہ تھا، نبی گیا معجزہ ساتھ چلا گیا، میرا معجزہ رہتی دنیا تک لوگوں کو ہدایت دکھاتا رہے گا۔ وہ پہلے معجزے کس لیے دیے تھے؟ یہی ہوتے تھے معجزے اس لیے کہ اچھا ہے اونٹنی نکال کے دکھا پھر مان لیں گے، اچھا یہ کر کے دکھا پھر مان لیں گے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس کتنے معجزے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کتنے معجزے تھے۔ جیسے دنیا سے گئے بات ختم ہو گئی، تو کہا میرا معجزہ ہوگا جو رہتی دنیا تک ہدایت ہوگا، اور جس نے چھوڑ دیا اس کی شکایت رسول لگائے گا وہاں پہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا بہ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ یا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد ہمارے دلوں کو پھیر مت دینا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب۔ جزاک اللہ۔